خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور سیگمنٹ ہے نعت ہی نعت۔ دنیا اسلام کے ایک معتبر ثنا خواں، میرے آپ کے ہر دل عزیز ثنا خواں استاد ثنا خواں، اور دا موسٹ سینئر نعت ریسائٹر آف پاکستان، اور پاکستان نہیں بلکہ گلوبلی ماشاءاللہ پوری دنیا میں الحمدللہ ابتدا ہوتی ہے۔ نعت کا ایک دور ہے، نعت کی ایک تہذیب ہے جناب، یہ ایک ادب ہے نعت کا جو سکھایا ان حضرات نے، متعارف کروایا۔ سب کانٹیننٹ ہند و پاک میں جو آواز سب سے زیادہ گونجی اور جسے دنیا نے تسلیم کیا، اور میں نے کہا نا دنیا کے 2 ارب مسلمانوں میں سے 500 مسلمانوں کا انتخاب ہوا کہ انہیں دی موسٹ انفلوئنس مسلمز ان دی ورلڈ کا ٹائٹل ملا، اس میں ایک ہی نعت خواں کا 7 بار شمار ہوا ہے، اور وہ الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں صدیق بھائی دیکھ رہا ہوں ویسے بھی آپ کی آنکھیں بھی بھر آئی ہوئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے جو میرے دل میں بات ہے وہی آپ کے دل میں ہے، کہ مطلب اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں یہ سوچتا حضور شاید میں اس قابل نہیں تھا، آپ کی نعت نے مجھے اتنے اعزاز سے بخشا، آپ کے کرم نے۔ اور یہی حقیقت ہے، سبحان ہماری حیثیت کیا ہے؟ حضور کا اصل کرم، یہ کرم ہے اللہ اور اس کے محبوب کا کرم بے ہے۔ شک، اور یہی نیاز مندی آپ جیسے بڑے لوگوں کو اور بڑا کرتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ جب مجھے یاد ہے کہ اکبر بادشاہ کا واقعہ یاد ہے کہ وہ اپنی مالائیں ڈال کے حضور کے روضے پر کھڑا ہو گیا، تمام اس کی قیمتی جواہرات گلے میں ڈلے ہوئے تھے۔ جی شخص نے آگے بولا یہاں لوگ فقیر بھکاری بن کر آتے ہیں اور تم یہ مالائیں ڈال کر آئے ہو، تو اکبر نے حضور کے روضے کی طرف دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں ایسے ہی آنسو تھے جیسے آپ کی آنکھوں میں، اس نے کہا یہ سب کچھ ان کے نالین کے صدقے ملا ہے، میں یہاں حضور کی بارگاہ میں شکر بجا لا نہیں، حضور یہ آپ کا کرم ہے، میری حیثیت نہیں، یہ بادشاہ انہی کا صدقہ ہے، یہ آپ کا غلام ہے تو ہی تو بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ بھائی صاحب، میں آج چاہتا ہوں کہ پورا عالم اسلام رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ایک بار پھر آپ اور میرے ساتھ اللہ کے اس مطلب اللہ کے اس ذکر کی طرف مبذول ہو، وہ کلمہ کہ جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میزان پر بھی بھاری ہے، اور جس نے اس کلمے کو صدق دل سے پڑھا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ حمد کی صورت میں کیوں نہ پڑھ لیا جائے لا الہ الا اللہ آپ تو، اور وہ ضرور پڑھیے گا اس میں کہ تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو ہر اشک کو گوہر کر دے، اور تو نوازے تو گدا کو شہنشاہ بنے، اور تو اگر چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے، تو وہی تو بندہ نواز ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حاجی صاحب۔ ایک تو اس کلمے کی اپنی وجاہت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، جی لیکن اس کی ایک اپنی وجاہت ہے، جی ہاں، اور پھر اگر ایسی مؤثر آواز اور ایسی وجاہت والی آواز ہو نا، اللہ اکبر۔ اللہ، ایک تو اس کلمے کی وجاہت، پھر آپ کی آواز کی وجاہت۔ یہ کرم ہے، یہ سب کرم ہے، بے شک، سبحان ہماری اللہ، کیا حیثیت ہے۔ بے شک۔ میں یہ کچھ جتنے بھی کلام میں نے، جیسے 4 رمضان کو آپ تشریف لائے تھے، جی تو اب جو آپ تشریف لائے، جتنے بھی کلام آپ کے پڑھے ہوئے ہم آپ سے پڑھواتے ہیں نا، وہ آپ کی آواز میں سب سے زیادہ جچتے ہیں۔ کرم۔ کوئی اور پڑھے تو وہ بات نہیں آتی، اللہ نے وہ آپ کو آواز عطا فرمائی۔ لیکن دیکھیں اس کے باوجود خالد محمود نقشبندی نے کہا تھا، اور ایک محفل میں میں بھی موجود تھا، میں کافی پرانی بات ہے، خالد صاحب بھی موجود تھے، آپ بھی موجود تھے۔ جی جی جی، تو خالد صاحب نے وہاں پہ کہا تھا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے صدیق اسماعیل صاحب کی، اور میں لیکن اس کے باوجود کہتا ہوں کہ آواز کا یہ حسن تو دن 4 رہے گا، آئے ہائے یہ اشک میرے نعت سناتے ہی رہیں گے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اور آپ ماشاءاللہ آواز سے بھی نعت سناتے ہیں، اشکوں سے بھی نعت سناتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کے جو سننے والے بھی بھیگ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں صدیق بھائی ایک کلام مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ آپ نے پڑھا تو لوگوں نے اس کلام کی وجہ سے محفلیں سجانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اور جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ارے اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اور پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن
کو سرکار بلاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر. میں ان الفاظ پر آپ سے رخصت لوں گا اور آخری کلام بھی حاجی صاحب سے انشاءاللہ سنیں گے. اس دور میں بڑے اچھے اچھے نوجوان ہیں لکھنے والے اور بہت اچھے اچھے کلام لکھ رہے ہیں. عمیر نجمی اس دور کا بہت زبردست شاعر ہے، نوجوانوں کے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں. انہوں نے نعت لکھی ہے، اس کے اشعار ملاحظہ ہوں. میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ، میں ان کی وجہ سے ہوں درج ذیل 3 کے ساتھ، خدا کے ساتھ، صحیفے کے ساتھ، دین کے ساتھ. اور یہی بہت ہے زیارت ہو ان کی آنکھوں کی، یہی بہت ہے زیارت ہو ان کی آنکھوں کی. مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ، مجھے بٹھاؤ مدینے کے زائرین کے ساتھ. اور وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا، وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا، فلک پہ جیسے جڑا ہو فق زمین کے ساتھ. اور سوال کتنے برس تھی زمین رش کے فلک، حضور کی عمر مبارک آئے گی. سوال کتنے برس تھی زمین رش کے فلک، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ، جواب صرف 63 برس یقین کے ساتھ. اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. فخر پاکستان الحاج محمد صدیق اسماعیل صاحب کا بہت ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. حضور جاتے جاتے وہ کلام سنا دیں، نہ کلیم کا تصور نہ خیال ہے طور سینہ. ایک شعر بسم اللہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، وجود اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا، وجود اس کے زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا، نہیں اور کچھ تمنا، کہ مجھے موت بھی جو آئے آئے، مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ، مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے